اور عدت کتنی ہے؟ مختلف ہے۔ طلاق رجعی ایک ہوتی ہے، طلاق رجعی ایک ہوتی ہے، طلاق بائن ایک ہوتی ہے، طلاق مغلظہ۔ اب طلاق رجعی دو ہیں، الطلاق مرتان، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ نے فرمایا۔ تو طلاق رجعی دو ہیں، ایک طلاق دے یا دونوں اکٹھی دے دے، یہ طلاق رجعی ہے۔ اور عدت کے اندر مرد اگر رجوع کر لے تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ اگر عدت گزر گئی تو طلاق رجعی دیے، چاہے ایک دیے چاہے دو دیے، عورت خود بخود مرد پہ حرام ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی، آگے نکاح کر سکتی ہے، یا پلٹ کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں۔ تو سامعین یہ ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ آگے جب عورتوں کے حقوق بیان ہوں گے۔ تو سامعین ذی احتشام، طلاق رجعی اگر مرد دیتا ہے اور عدت کے اندر رجوع کرتا ہے، اب عدت جو ہے وہ بھی چار قسم کی ہے۔ ایک ہے حیضہ کی عدت، حیضہ یعنی حیضہ جس کو پیریڈ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب جو 1400 سال سے فقہاء نے اصطلاحیں بیان کی ہیں وہ یاد نہیں ہیں، پیریڈ یاد ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، جو عورت کو پیریڈ آتے ہیں نا، حائضہ عورت ایک ہوتی ہے، حیضہ عورت ایک ہوتی ہے، عائشہ عورت ایک ہوتی ہے، حاملہ عورت۔ تو حیضہ عورت کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 پیریڈ، چاہے وہ 3 مہینے میں ختم ہو جائیں یا 6 مہینے میں ختم ہو یا 5 مہینے میں، کیونکہ بعض عورتوں میں خون کی کمی کے باعث پیریڈز میں فرق بھی آ جاتا ہے، 2 مہینے میں پیریڈز نہیں آتے۔ تو جن عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں ان کو اگر شوہر طلاق رجعی دے، ایک دے یا 2 اکٹھی دے دے، تو اس کی عدت عورت کی کیا ہوگی؟ حیضہ کی۔ یہ حیضہ آپ کا حیضہ وہ نہیں ہے کھکھڑی کھاؤ اوپر سے پانی پیو کہتے ہیں حیضہ ہو گیا، وہ حیضہ نہیں ہے، وہ ہا یہ داد ہا وہ حیضہ ہے۔ یہ حائضہ جو ہے ہا ہے، ہا یا دادا حائضہ۔ تو سامعین ذی احتشام، جو حیضہ عورت ہوتی ہے جس کو پیریڈ آتے ہیں اس کی عدت کیا ہے؟ 3 پیریڈ۔ جو عائشہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ اے ہون انگریزی پڑھنے والے کا امتحان ہے بھائی۔ اب حائضہ کے لیے تو آپ نے انگلش پڑھ کے جناب نکال لی پیریڈ، اب عائشہ کی جناب انگلش کیا ہے؟ اب ذرا پڑھو کے مجھے بتائیں عائشہ کی انگلش کیا ہے؟ عائشہ اس کو کہتے ہیں جو پیریڈز کے اس پروسیس سے گزر جائے، اس کو حیض آنا ختم ہو گیا، اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ اس کی انگریزی کیا ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کی پتہ نہیں انگریزی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو سامعین ذی احتشام توجہ کرنا، عائشہ وہ عورت ہوتی ہے جس کو حیض آنا بند ہو جائے، جس کے پیریڈز بند ہو جائیں، اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ ایک۔ اور پھر تیسری عدت ہے پریگننٹ عورت کی، جو حاملہ عورت ہے۔ اب حاملہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، پریگننٹ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، کیوں؟ انگریزی ہے نا۔ تو سامعین ذی احتشام، حاملہ عورت جو ہے، اب حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل۔ وضع حمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ آج مرد نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی تھی حاملہ، کل بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی حاملہ۔ اور کئی بندے کہتے ہیں اچھا جی وہ طلاق دے دی ہے تو عورت کو جناب وہ تو حاملہ تھی، پھر طلاق تو نہیں ہوئی۔ میں کہ مفتی صاحب ہو گئی ہے۔ ہاں، عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا طلاق کو لہاڑی کی مانند ہے، جب چلاؤ چل جاتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ، اور پھر چوتھی عدت ہے نابالغ لڑکی کی، جس کا باپ دادا نے نکاح کر دیا نابالغی میں، اب اس کو اگر شوہر طلاق دے گا تو نابالغ لڑکی کی اور عائشہ کی عدت ایک ہے، 3 مہینے۔ پریگننٹ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ آج مرد نے طلاق دی، کل بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، عورت مرد پہ حرام ہو گئی، چک ایک ہی طلاق دی، عورت مرد پہ حرام ہو گئی۔ اب جناب والا وہ اسی سے پلٹ کے نکاح کرنا چاہے تو سمپل نکاح، یہاں حلالہ والا چکر نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو ینکحنا اللہ نے آزاد کی، اس میں ورثاء کی بھی مداخلت اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ انشاءاللہ عورت کی جو پروٹیکشن ہے اس حوالہ سے میں بیان کروں گا۔
تو سامعین عزیز شام یا اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے طلاق صریح، ایک ہوتی ہے طلاق کنایا۔ طلاق صریح ہوتی ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق دینا، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق صریح لفظ طلاق سے اس نے طلاق دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق صریح۔ اس میں عدت ہے، اس میں عدت ہے، عائشہ کی 3 مہینے، حائضہ کی 3 پیریڈ، اور نابالغ کی اگر اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا اس کے 3 مہینے، اور حاملہ کی وضع حمل جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے اس بچے کے پیدا ہونے میں 8 مہینے لگے، 9 مہینے میں لگے، 1 دن لگے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور یہ جناب طلاق صریح جس کو دی جائے۔ اور طلاق کنایا کیا ہے کہ لفظ ایسے استعمال کرے جو جدائی پہ مبنی ہوں، جدائی کا معنی دیتے ہوں، دوری کا معنی دیتے ہوں، اور وہ طلاق کی نیت سے کہے، اس کو طلاق کنایا کہتے ہیں۔ کہے اپنی شکل گم کر، آج کے بعد میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، میرے گھر سے تیرا کوئی تعلق نہیں، نکل جا میرے گھر سے، دور ہو جا میرے گھر سے، چہرہ لپیٹ لے مجھ سے۔ اب یہاں لفظ طلاق بولا، یہ طلاق کنایا ہے۔ تو طلاق کنایا جو ہے یہ جو ہی دے گا اسی وقت طلاق بائن ہو جائے گی، عورت مرد پہ حرام ہو جائے گی، اس میں عدت والا چکر ہی نہیں ہے بس۔ تو طلاق صریح اور طلاق کنایا اس میں فرق ہے۔ اللہ دواسطہ بار ونج کا مفتی نہ بن ونجائے، ہاں یہ سنیا نا تو بار ونج کے جناب میں کہ نہیں اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو اسے گڑبڑ کر دینا کم سارا۔ ہاں تو اس لیے یہ تو 10 بار بھی سنے تھوڑی سمجھ کوئی نہیں آمنی گل، اس واسطے میں نے صرف بیان کر دیا ہے، باہر جا کے مفتی نہیں بننا، جو بیان کرو گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو سامعین عزیز شام، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مرد اگر عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق رجی، طلاق رجی، تو اس کی عدت ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے تو ٹھیک، وگرنہ وہی طلاق بائن ہو جائے گی، 1 طلاق دے گا تو 1 بائنہ، 2 دے گا تو 2 بائنہ۔ تو سامعین عزیز شام، ہاں طلاق مغلظہ دے تو پھر بالکل ہی چھٹی، پھر اس کا ایک اور پروسیس ہے، پھر میں انشاءاللہ یہ شاید اگلے جمعے پہ عرض کروں۔ تو سامعین عزیز شام، طلاق رجی جو ہوتی ہے اس میں رجوع کا آپشن موجود ہے، مگر عدت کے اندر۔ اب یہ رجوع کا حق اللہ نے کس کو دیا؟